سپریم کورٹ میں پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کی تاریخ سے متعلق کیس، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کے کیس میں فریق بننے کی درخواست دے دی گئی ہے۔ بات کریں گے خبر سے متعلق، قمر زیدی نے ہمیں جوائن کیا۔ قمر، کیس میں اب تک کیا کچھ ہوا ہے؟ دیکھیں، کیس میں بہت بڑی اپڈیٹ ہوئی ہے اور یہ اپڈیٹ جو ہے جسٹس جمال خان مندوخیل کے ریمارک سے ہوئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کنٹروورسی 4-3 سے ججمنٹ آئی تھی یا 3-2 سے ججمنٹ آئی تھی، یہ کنٹروورسی برقرار تھی۔ کل جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ کورٹ کا اندرونی معاملہ ہے۔ آج جسٹس جمال خان جب بینچ میں سامنے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ کل میرے ریمارکس کو شاید سمجھا صحیح نہیں گیا۔ میں ابھی مختلف اخبارات کی ہیڈ لائنز پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے چیف جسٹس سے اجازت لے کے وضاحت کی، جس میں جسٹس جمال نے کہا کہ میرے کورٹ آرڈر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ جو ہے وہ انتظامی امور سے ریلیٹڈ تھا، وہ ہم نے کہا کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، لیکن دوسرا حصہ میں اپنے آرڈر کے ہر حرف پر ابھی تک قائم ہوں، اور یہ آرڈر جو ہے وہ 4-3 کا تھا۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں چیف جسٹس سے کہ انہوں نے یہ آرڈر باقاعدہ طور پر جاری کیوں نہیں کیا، اور جب اکثریتی رائے کا یہ فیصلہ تھا تو کس طرح سے صدر مملکت نے تاریخ دے دی، کس طرح سے الیکشن شیڈیول کو اناؤنس کر دیا گیا۔ آرڈر آف دا کورٹ جاری جب ہوتا ہے تو تمام ججز کے دستخط ہوتے ہیں۔ اختلافی نوٹ میں ہم دیکھیں تو اختلافی نوٹ میں ان لوگوں کے دستخط بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس سے اختلاف کیا ہوتا ہے، لیکن جب آرڈر آف دا کورٹ جاری کیا گیا تو یہ 5 ججز کا جاری کیا گیا، جبکہ 7 ججز نے اس معاملے پر فیصلہ دیا تھا۔ 4-3 سے یہ فیصلہ آیا تھا، لہٰذا یہ آرڈر جو ہے وہ آرڈر آف دا کورٹ نہیں تھا، یہ اقلیتی رائے تھی۔ ڈائسنٹنگ نوٹ جو ہے وہ جاری کیا گیا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو دیکھیں گے۔ فاروق ایچ نائک جو کہ پیپلز پارٹی کے وکیل ہیں وہ سامنے آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے پر فل کورٹ بننا چاہیے، وہ ججمنٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جس کے خلاف آپ یہاں پر سماعت کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہمیں کورٹ کا جو ڈیکورم ہے اس کو برقرار رکھنا ہے، اور کورٹ کے ڈیکورم کو برقرار رکھتے ہوئے آگے دلائل دیے جائیں۔ اس پر عرفان قادر صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ آگے آئے۔ انہوں نے جج صاحب سے اجازت چاہی کہ وہ دلائل دیں، لیکن جج صاحب نے ان کو اجازت نہیں دی۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آپ کو ہم جو اٹارنی جنرل کو بائی پاس کر کے آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ عدالت میں یہ معاملہ زیر سماعت ہے، انتہائی امپورٹنٹ معاملہ۔ جسٹس جمال کے یہ مندوخیل کے یہ ریمارکس انپریسیڈنٹڈ ہیں، کیونکہ ایسا تاریخ میں سپریم کورٹ کی نہیں ہوا کہ اس میں ایک جو جج ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کی مخالفت کی ہو، اور انہوں نے جو چیف جسٹس کا فیصلہ تھا آرڈر آف دا کورٹ اس کو اقلیتی فیصلہ قرار دیا گیا ہو۔ تو یہ جو بڑے امپورٹنٹ ریمارکس ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کیس کا فیٹ کیا بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ قمر زیدی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا